أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ولزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جاریارم تبع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہربری. بعد از حمد و ثنا خالق کونین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ودرود السلام بارگاہ مالک کونین تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
معزز محتشم سامعین وقار، آج ایک نہایت ہی ضروری موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے جدید دور کے تقاضے اور سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش، ایک امتحان کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب کسی انسان کو کسی اونچے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے، کسی مرتبے پر فائز کرنا ہو، تو پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور پھر اس عہدے پر، اس مقام پر اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اس امتحان سے جو سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کے لیے انعام ہوگا جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے امتحانات کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی رہ جائے، اگر ہم فیل ہو جائیں، کوئی سبجیکٹ رہ جائے، تو دوبارہ اس امتحان کو دینے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، لیکن اس آخرت کی تیاری کے اس امتحان کے اندر ہمارے پاس دوسرا موقع موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں رب کا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں ایک امتحان کے اندر مبتلا کریں اور پھر جان سکیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اہل ذوق حضرات تشریف فرما ہے، تو میں محبت کی بات کیے بغیر یہاں سے گزرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ توجہ فرمائیے گا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ جس چیز کو پیدا کیا جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے، یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں اور ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، تو اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ معلوم ہوا کہ موت بھی بعد میں پیدا ہوئی ہے، زندگی بھی بعد میں پیدا ہوئی ہے، آمینہ کے لال کا نور ان سے بھی پہلے تخلیق فرمایا گیا۔ ساری کائنات زندگی کی محتاج ہے، مگر زندگی بھی آمینہ کے لال کی محتاج ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا اور فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جان سکیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ زندگی محض کوئی فضول زندگی نہیں ہمیں عطا کر دی گئی کہ ہم فضولیات کے اندر اس کو بسر کر دیں۔ آج واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے، لوگ واٹس ایپ پہ گھنٹوں بیٹھے اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے فضولیات کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا یہ قیمتی وقت گزرتا جا رہا۔ سوشل میڈیا کے دو طرح کے پہلو ہیں، ایک پہلو ہے اس کے فوائد کا اور ایک پہلو ہے اس کے نقصانات کا۔ پہلے اس کے فوائد کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں اور پھر نقصانات کی طرف گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا
اس میں کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ دور جدید کی بہترین ایجاد ہے، جس کے ذریعے سے بے شمار مسائل آسان ہو جاتے ہیں، بے شمار مشکلیں، مصیبتیں اور بڑی بڑی لمبی جدوجہد کے بعد جن معلومات تک ہم رسائی حاصل کر سکتے تھے، اب ایک کلک کے ذریعے سے ہم ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو دوران طالب علمی کسی مسئلے کے اندر مشکل درپیش آتی ہے تو وہ انٹرنیٹ سے ماہرین کو تلاش کرتا ہے اور وہاں سے اپنی مطلوبہ معلومات کو حاصل کر لیتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹس کی رائے جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہر شعبے کے اندر، بینک اور تجارت سے لے کر معیشت، معاشرت، مذہب اور سیاست تک ہر موضوع پر انٹرنیٹ سے ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب خط و کتابت کا دور تھا اور خط لکھا جاتا تھا تو ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد اس شخص تک خط پہنچتا تھا جس تک ہم پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر زمانے نے تھوڑی ترقی کی، ٹیپ ریکارڈر اور لینڈ لائن کا زمانہ آ گیا اور لوگ پیسے خرچ کرتے اور لینڈ لائن کے ذریعے سے بیرون ممالک میں اپنے پیاروں سے پیسے لگا کے بات کرتے، یا پھر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے اپنی آواز ریکارڈ کر کے اپنے پیاروں تک پہنچائی جاتی تھی۔ اور ہم نے خود وہ زمانہ دیکھا بچپن کے اندر، میرے والد محترم سعودی عرب کے اندر تھے تو ہم یہاں سے نعتیں، اپنی باتیں، اپنے سارے جتنے بھی کنبے کے قبیلے کے ہمارے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، ان سب کی باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ان کو بھیجتے تھے اور وہ وہاں پر سنا کرتے تھے۔ پھر زمانہ تبدیل ہوا اور موبائل کا دور آ گیا۔ جس فون کے لیے ہمیں چل کر بڑے دور پی ٹی سی ایل پر جانا پڑتا تھا وہ ہمارے ہاتھ کے اندر آ گیا، لیکن انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اگر بیرون ممالک ہمارے کسی عزیز کو ہم نے کوئی تصویر، کوئی ویڈیو بھیجنی ہو تو انٹرنیٹ کی یہ جدید سہولیات موجود نہیں تھی، میسر نہیں تھی، تو میموری کارڈ کے اندر ویڈیوز بنا کر سیو کر کے وہ میموری کارڈ جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، میرے بڑے بھائی دبئی کے اندر گئے تو 2-2.5 سال تک وہ واپس نہ آ سکے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی ویڈیوز ہم بناتے، اپنی ویڈیوز، سب کی ویڈیوز بنا کر وہ موبائل یا وہ میموری کارڈ جو ہے وہ ان کی طرف ہم بھیجا کرتے تھے۔ جانے والا لے کر جاتا، پھر وہ وہاں سے اپنی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اس جدید ٹیکنالوجی سے اتنی سہولت ہوئی کہ جن پیاروں کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے تھے، آج واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے اور دیگر اپلیکیشن کے ذریعے سے ہم گھر بیٹھے گھنٹوں ان سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خوشی غمی میں ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں۔ اس قدر جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں جو ہے وہ سہولت مہیا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں رب کائنات نے عطا کی ہیں یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت عطا کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں، جدید سہولیات ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اتنی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو گئی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا پہلو ہے برائی کا پہلو، جدید ٹیکنالوجی کو، اتنی بڑی نعمت کو برائی پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے جہاں پر بے شمار فوائد ہوئے وہیں پر اس انٹرنیٹ اور اس جدید دور کی جدید ایجاد کے بے شمار نقصانات بھی ہوئے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مساجد کا تقدس ختم ہو گیا۔ کسی زمانے کے اندر ہم سنتے تھے کہ قرب قیامت میں مساجد کے اندر ڈھول بجیں گے، گانے اور باجے بجیں گے، تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا کون سا زمانہ ہوگا کہ مسلمان اتنے مردہ ہو جائیں گے کہ مسجدوں کے اندر گانے باجے بجیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے، موبائل کی رنگ ٹون پر لگے ہوئے گانوں کے ذریعے سے مساجد کے اندر وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اللہ کے گھر مسجد کا تقدس ختم ہو گیا، اور پھر اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ، جہاں پر مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہوئے یہاں سے جاتے تھے، اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر روتے تھے، چلاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش طلب کرتے تھے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے معافیاں مانگتے تھے اپنے گناہوں کی۔ آج اس جدید دور کے اندر مسلمان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے موبائل نکال کر تصویر بناتا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بجائے توبہ کرنے کے پہلے سیلفی بناتا ہے، اور سیلفی بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کی جاتی ہے، سارا تقدس پامال ہو گیا۔ اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جس کے بارے میں عزت بخاری نے لکھا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ اس عرش کے نیچے اگر سب سے نازک بارگاہ کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ، اور اس کا ادب کتنا ہے کہ جنید و بایزید بھی وہاں پر اپنی سانسوں کو روک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عزت بخاری نے تو بہت بات کی بات کی، علماء فرماتے ہیں نفس گم کرتا می آیت یہاں پر ہونا چاہیے تھا ابو بکر و عمر ہی جان، کہ یہ وہ بارگاہ ہے، جنید و بایزید تو بہت بعد میں آئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر و عمر بھی اپنی سانسوں کو روک کر ادب سے کھڑے ہوا کرتے تھے، اسی قدر ادب سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے مسلمان رسول اللہ کے روزے پر کھڑے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور کڑچ کڑچ کی آوازیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کر دنیا کی طرف جو ہے وہ مائل اور رغبت رہتی ہے کہ ہم فیس بک پر اپڈیٹ کر دیں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے فرینڈز کو، ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر پہنچائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کہا جائے کہ آج یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم روزہ رسول اور مساجد کا اور کعبۃ اللہ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ آج تصویر بنانے سے یقیناً کوئی نہیں رکے گا، لیکن اگر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، معافی مانگی جائے، اور پھر دور کھڑے ہو کر یادگار کے لیے تصویر بھی بنا لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جس بارگاہ کے اندر اونچی آواز کی جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اتنی بڑی بے ادبیاں، نیکیاں کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو بچانا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر نیک کام کرنا ضروری ہے تو اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کے سامنے بڑی عبادتیں کریں گے، بڑی ریاضتیں کریں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، لیکن جب تنہائی کے اندر جائیں گے تو اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیں گے۔ آج اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی تنہائیاں جو ہیں وہ پاکیزہ نہ رہیں، تنہائیاں برباد ہو گئیں۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو 2.5 سال تک اپنے ہی باپ سے عشق لڑاتی رہی، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ میرا باپ تھا تو اس نے خودکشی کر لی؟ بتائیے اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری نوجوان بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو اس انٹرنیٹ کے فتنے کی وجہ سے برباد ہو گئے، گھروں کے اندر فتنے اٹھے اور طلاقوں تک نوبت جو ہے وہ پہنچ گئی۔ بیٹا موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، والدین چیخ چیخ کر اس کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بیٹا اسی کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ شوہر موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیوی پکار رہی ہے، وہ نہیں سن رہا، بیوی لگی ہے، شوہر پکار رہا ہے، نہیں سنا جا رہا۔ اس حد تک یہ موبائل ہمارے معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن گیا کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد اور طلاقیں اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور پھر تیسرا بڑا نقصان یہ ہوا، ہر مسلمان کے دل کے اندر نیکی کو پھیلانے کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیک بات کی جائے، آپ تمام حضرات یہاں پر آئے ہیں تو نیکی کا جذبہ لے کر دل کے اندر آئے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر جائیں گے، کوئی نیک بات سنیں گے، کوئی اچھی بات سنیں گے، تو جتنی دیر تک ہم سنتے رہیں گے اللہ کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی پوسٹ بنی ہوئی ہے، اس پر اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور نیچے حدیث رسول لکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو بلا دڑد جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ یہ واقعہ ہی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی حدیث ہی کو شیئر کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ضروری ہے کہ ایسا کوئی بھی مواد شیئر کرنے سے پہلے علماء سے رائے لے لی جائے، علماء سے پہلے معلومات لے لی جائیں کہ یہ حدیث مبارکہ درست ہے یا نہیں ہے۔ بات اچھی ہے، بات درست ہے، لیکن کیا یہ واقعہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ پھر گستاخان رسول اور دشمنان اسلام نے بے شمار ایسی پوسٹیں، بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے جو شیئر نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، یا لکھا ہوتا ہے کوئی بے ادبی والی پوسٹ ہے تو لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کے شیئر کریں، اور ہمارے نوجوان دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گستاخی، وہ اب بے ادبی جس کو ہمیں روکنا چاہیے، ہم کم علمی کی بدولت، لا علمی کی بدولت ہم اسی کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، اسی ویڈیو کو، اسی گستاخی کو جس کو روکنا چاہیے تھا۔ اگرچہ اگر آپ کو کوئی سوشل میڈیا پر کوئی بے ادبی اور گستاخی والی کوئی چیز نظر آتی ہے تو سائبر کرائم کو اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، اس کی روک تھام کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں ان تک اس کو پہنچانا چاہیے، لیکن خود اس کو آگے جو ہے وہ شیئر کرتے رہنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لادینیت جتنی بھی قومیں ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کے اندر استعمال کر رہی ہیں۔ بڑی اچھی اچھی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، اور اس سے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو گھر میں بیٹھا بچہ ہمارا فیس بک استعمال کر رہا ہے، لوگوں کی اچھی اچھی تصویریں دیکھ رہا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جی دنیا تو بڑی انجوائے کر رہی ہے، مزے میں ہے، اور میں یہاں پر مکھیاں مار رہا ہوں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور خود اعتمادی بھی ختم ہو گئی، اور لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تصویریں چڑھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اچھی طرح سے ایڈٹ کر کے چڑھائی جاتی ہیں، یا پھر 20 سیلفیوں میں سے وہ ایک بہترین سیلفی ہوتی ہے جو پھر سوشل میڈیا پہ چڑھائی جاتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جیسا نظر آ رہا ہے یہ حقیقتاً ویسا نہیں ہے۔ اور ایک بچہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا اور سوشل میڈیا پر بڑی بحث کر رہا ہے، بڑے موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے، لوگوں کو بات نہیں کرنے دے رہا، لیکن جب وہی بندہ کسی کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ بچے کو واٹس ایپ کے اوپر ایموجیز کا استعمال تو آ گیا، لیکن وہ ایموجی ریئل لائف میں استعمال نہیں ہوتے۔ ریئل لائف میں پوری باڈی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں۔ جو بچے سوشل میڈیا پر اور موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنے کمروں کے اندر گھسے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا سمجھ نہیں پاتے، ان کو نہیں طریقہ آتا لوگوں سے گفتگو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے الگ سکلز چاہیے۔ اور پھر ہمارے نوجوانوں کی پڑھائی کے اندر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ نوجوان ابھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں، ابھی 4 تاریخ کو 8ویں کلاس کے امتحانات، اور پھر لگاتار میٹرک اور باقی کلاسوں کے بھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ نوجوان کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ آن ہے، موبائل میں میسیجز آ رہے ہیں، اس نے سائڈ پہ رکھا، کتابیں کھول کر بیٹھا پڑھنے کے لیے۔ اور پڑھائی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی چیز پڑھی جائے، جو ہی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ ہماری شارٹ ٹائم میموری کے اندر جاتی ہے، اور پھر جب اس کو تھوڑی دیر ہم سوچتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں تو وہ لانگ ٹائم میموری کے اندر چلی جاتی ہے، جو زیادہ دیر تک ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہے۔ ابھی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کھولتا ہے کتاب، اور ابھی اس کی شارٹ ٹائم میموری کے اندر ہی وہ چیز منتقل ہوئی ہوتی ہے کہ فوراً موبائل کی بیل بجتی ہے، وہ موبائل اٹھاتا ہے اور اس کے اندر اپنے واٹس ایپ، اپنے میسیجز دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لگاتار پڑھ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ پڑھا ہوا سارا اس کو بھولتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے نقلیں لگا کے جو ہے وہ چیٹ کر کے امتحانات پاس کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ امتحانات کی تیاری کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو اپنے سے دور کر دیں۔ والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے موبائلوں کے اوپر نظر رکھیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے جہاں اتنی ترقی کی ہے وہاں پر ایسی ایپلیکیشنیں بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنے بچوں کے موبائل کے اوپر مکمل نظر رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کیا چیز کھول رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے۔
اگر آپ تنہائی کے اندر بچے کو اجازت دیں گے موبائل استعمال کرنے کی تو پھر بچہ وہ یقیناً برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برائی، یہ بیماری اس قدر ہمارے اندر تک گھس چکی ہے کہ اس کو اب ہم چھوڑنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ آپ فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں، آپ سوشل میڈیا یوز کرنا ختم کر دیں، تو کوئی بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم اس حد تک اس چیز کے غلام بن چکے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن نا امیدی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ اب اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس حد تک ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ اب اس کو نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور طریقہ میں بتا دیتا ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طریقے سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی، اسی طریقے سے اس امت کے آخری طبقے بھی اصلاح ہوئی۔ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا، قتل و غارت، زناکاری، شراب خوری، اس قدر بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی قسمت کو بدلنے کے لیے، روشنیاں عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور آمینہ کے لال کو آخری نبی کے طور پر مبعوث فرما دیا۔ آمینہ کے لال تشریف لائے تو رب کائنات نے اپنے کلام میں سے سب سے پیارا کلام، سب سے آخری کلام اور سب سے خوبصورت کتاب اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائی۔ اور پہلی امت کے پہلے طبقے کی اگر اصلاح قرآن اور سیرت رسول سے ہوئی ہے تو اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح جو ہے وہ اس قرآن اور سنت رسول سے ہی ممکن ہے۔ آج موبائل کے اندر اتنی سہولیات جہاں پر موجود ہیں، وہاں پر یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ موبائل کے اندر بڑی بڑی تفاسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جن تفاسیر کو خریدنے کے لیے ہمیں بے شمار پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی بڑی مہنگی تفاسیر ہیں، وہ موبائل میں ایک کلک کے ذریعے سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، بڑی بڑی تفسیریں، بڑے بڑے علماء کی تقاریر آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی۔ آپ آج سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ کم از کم قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک آیت کم از کم ضرور تلاوت کریں گے۔ ایک آیت آپ تلاوت کریں، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر دن میں 24 گھنٹے میں جہاں بے شمار مصروفیات ہیں، ادھر ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں ایک وقت نکال کر آپ دن میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر حضور کی سیرت طیبہ پر کتاب کھول کر حضور کی سیرت کا ایک واقعہ ضرور سنائیں۔ اگر آپ ایسا عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل برباد ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ کی اس نحوست کے سبب اور اس موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے سبب ہماری آنے والی نسلیں برباد سے برباد تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کام کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر بنائی جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگ بوڑھے جن کی داڑھیوں میں سفیدی آ گئی ہے لیکن بالکل کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، ایسی ایسی بےہودہ ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کل مر جانا ہے، لیکن ان کی بنی ہوئی یہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے سوشل میڈیا پر موجود رہے گی، اور جب تک اس کو لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا وبال آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ قبر کے اندر بھی عذاب ملتا رہے گا اگر آپ کی بنی ہوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو، وہ گانا، وہ بےہودہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کسی بھی جگہ پہ موجود ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے گناہ کا سبب بنتی رہے گی جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ اگر آپ مر گئے تو قبر کے اندر بھی اس کا آپ کو عذاب ملتا رہے گا۔ اس لیے حضرات وقار ان نوجوانوں سے میں بالخصوص گزارش کروں گا، اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانی ہی ہے، اس شوق کو پورا ہی کرنا ہے تو اسلامی طرز سے پورا کریں۔ آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اسلامی طرز پر استعمال کریں۔ غلط اور بےہودہ چیز کو آپ سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، گستاخانہ مواد کو آپ سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں بلکہ وہاں سے ڈیلیٹ کریں۔ اگر کوئی نظر آتا ہے تو سائبر کرائم کو آپ اس کی کمپلین کریں اور اس کی روک تھام کی پوری کوشش کریں، ورنہ آپ بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے خود کو روکیں اس بے ادبی سے، اور نیکی کے کاموں کے اندر جیسے ہمارا یہ ابھی ویڈیو بنتی ہے ہر جمعے کی،
آپ کی اس مسجد کے اندر مجھ سے پہلے کتنے خطیب آئے ہوں گے، سفید داڑھیوں والے، آپ بڑے بڑے بزرگ ہیں، مجھ سے پہلے کئی بڑے بڑے اچھے اچھے مبلغ، بڑے بڑے علماء آئے ہوں گے، اور ممکن ہے آپ کو ان کی شکلیں بھی یاد نہ ہوں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے کئی پائے کے علماء یہاں پر رہے ہیں، اسی ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے آپ کو تبلیغ کی ہے، وہ چلے گئے، وقت ہے، مساجد کا نظام بھی کچھ ایسا ہے، ظاہر ہے میں نے بھی کہ چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل چلے ہی جانا ہے، لیکن آپ کی اس مسجد کے در و دیوار اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جانے والی یہ ویڈیوز ہمارے مرنے کے بعد بھی گواہ رہیں گی کہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم نے یہ باتیں کی تھیں، اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس محفوظ رہیں گی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لوگ مسجد کے اندر آنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں آپ کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جب اذان ہوگی، خطبہ ہوگا تو فوراً جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے جو بھی راحت کے ساتھ دھوپ لے رہے ہیں وہ سارے دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ موبائل پر بیٹھے تقریریں سن رہے ہوں گے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر سننے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور یقین جانیے جو درس و تدریس کی محفل کے اندر بیٹھ کر جو نور انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ موبائل پر سننے سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ جدید دور کی ضرورت ہے اس لیے ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب اسحاق صاحب وہ سٹینڈ لگا دیتے ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے، اور پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنا اور اس کو نیٹ پہ چڑھانا اس کے لیے کافی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے دیں کہ ہم یہ کام کریں، نہیں، آپ ہماری مدد اس طرح کریں کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ پیغام جو مسجد کے اندر کم لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، موبائل پہ سنتے ہیں، یہ گھروں کے اندر ماؤں بہنوں میں موبائلوں تک وہاں پر رسائی اس کی کریں تاکہ ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ابھی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں یا ابھی تک جو نہیں آئے ان کو کیا پتا ہم نے شروع میں کیا نقصانات کی بات کی ہے، کیا فائدے کی بات کی ہے، لیکن انٹرنیٹ پر ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل کی بھی بدلنے کی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سوشل میڈیا کی جدید سہولت کی بہترین سہولت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔